بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میرا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ کامیابی میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اب صرف جل پری کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ میں بار بار اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ میں تسلی چاہتا تھا کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی کہیں ہم سے دور تو نہیں چلی گئی، لیکن نہیں، وہ زندہ تھی۔ اس کی نبض حرکت کر رہی تھی، بلکہ بہت تیز چل رہی تھی۔ کالے دیو، آج کتنے دن ہو گئے ہیں اسے ہوش نہیں آ رہا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ آقا، وہ ادب سے بولا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ مری نہیں ہے اور نہ ہی مرے گی۔ اس کے ہوش میں نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ میرا اندازہ کہہ رہا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے بے تابی سے کہا۔ تو وہ بولا، آقا، ہو سکتا ہے کہ اس جادوگر نے اس کی سانسوں کو روک لیا ہے۔ وہ جان گیا ہو کہ ہم نے اس کی جل پری کو پانی سے باہر نکال لیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک سا گیا، کیونکہ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا، وہ بوڑھا ایسا کر سکتا تھا۔ اس کے لیے ایسا کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ تو وہ بولا، آقا، آپ کو اس کو ہوش میں لانے کے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ ہاں، میں کروں گا۔ بتاؤ کون سا کام ہے؟ میں اسے ہوش میں لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر اور میری بے تابی دے کر وہ بولا، آقا، اس کے لیے آپ کو ایک انسان کا خون لانا ہوگا۔ نہیں، میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا جس سے انسانی جان جانے کا خطرہ ہو۔ میری بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، آقا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ یہ انسانی خون سے پلی بھری ہے اور انسانی خون ہی اس کو ہوش میں لا سکتا ہے۔ جب اس کو انسانی خون کی خوشبو محسوس ہوگی تو اسے ہوش آ جائے گا۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی۔ میں نے کہا، ہاں، تم نے ٹھیک کہا ہے، یہ انسانی خون سے پلی ہوئی ہے اور انسانی خون ہی اس کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ ہر روز کے انسانی قتل سے بہتر یہی ہے کہ ایک انسان کا قتل ہو۔ تم ایسا کرو کہ یہ کام تم کرو، تم کسی انسان کو قتل کر کے اس کا خون لے آؤ۔ وہ بولا، نہیں آقا، یہ کام گیتا دیوی کر سکتی ہے۔ وہ اس سلسلے میں کافی مہارت رکھتی ہے، کیونکہ ہماری بستی میں جب بھی کسی انسانی خون کی ضرورت پیش آتی تھی تو یہی لاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے بلاؤ۔ اسے میری بات سن کر وہ اس کو بلانے لگا۔ تو میں نے کہا، ٹھہرو کالے بھوت، ابھی نہ اسے بلانا۔ کیوں آقا؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ تو میں نے کہا، دیکھو یار، میں تو یہ بات بھول ہی گیا تھا کہ میں بھی تو انسان ہی ہوں۔ کیوں نہ میں اس کو اپنا خون پلاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ میرے خون کی خوشبو پا کر یہ ہوش میں آ جائے۔ میری بات سن کر وہ بولا، نہیں آقا، اگر آپ نے اپنی جان دے دی تو پھر اس بوڑھے کو کون مارے گا؟ میں نے کہا، نہیں یار، میں اس کے لیے مر تو نہیں سکتا۔ میں اپنا بازو کاٹ کر خون نکالتا ہوں اور اسے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہوش میں آ جائے۔ وہ بولا، نہیں آقا، بازو کے خون کی ضرورت نہیں ہے، اس کو شہرک کے خون کی ضرورت ہے۔ میں اس کی اس بات پر چپ سا ہو گیا اور پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم گیتا دیوی کو بلاؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنے محسوس انداز میں اسے آواز دی۔ چند ہی منٹ کے اندر اندر وہ حاضر ہو گئی۔ اس نے ادب سے اپنا سر جھکا لیا اور بولی، جی آقا۔ میں نے کہا، گیتا، تم سے ایک کام آن پڑا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دونوں سے کوئی ایسا کام لوں جو انسانی جان کے لیے خطرہ ہو، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دیکھو، جل پڑی 1 ہفتہ ہونے کو ہے، یہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ بے ہوشی میں ہی اپنی جان نہ دے دے۔ کالے دیو نے اس کو ہوش میں لانے کے لیے ایک مفید مشورہ دیا ہے جو مجھے دل کو لگا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک انسان کا خون لے کر آؤ، کسی ایسے انسان کا خون جو جل پری کو پسند ہو، جس کی خوشبو پاتے ہی یہ ہوش میں آ جائے۔ میری بات سن کر وہ بولی، جی، جیسے آپ کا حکم۔ میں ابھی اور کچھ ہی دیر میں واپس آئی۔ اتنا کہتے ہی وہ ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ اب مجھے اس کے آنے کا انتظار تھا۔ کالے دیو، مجھے اس جادوگر کی موت چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کو کسی بھی صورت زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔
اس کی زندگی انسانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، نہ جانے وہ کتنے انسانوں کو قتل کر چکا ہے۔ اور سنو، تم بھی تو اپنے اندر بے شمار طاقتیں رکھتے ہو، کیا تم مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ برا جادوگر کہاں رہ رہا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ؟ میری بات سن کر وہ بولا، ہاں میں اس کا چہرہ تو دکھا سکتا ہوں، لیکن آپ یہ نہیں جان سکیں گے کہ وہ کہاں رہ رہا ہے۔ اس کے ارد گرد بہت بڑا حصار پھیلا ہوا ہے جو اسے خفیہ رکھے ہوئے ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں رہ رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس بوڑھے نے اپنے پکے انتظام کر رکھے ہیں۔ جی آقا، اس نے بہت ہی پکے انتظام کر رکھے ہیں۔ وہ کسی طرح بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی موت کا راز کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے باوجود بھی وہ کسی کو بھی اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ موت نے ایک دن آنا ہے، وہ شاید بات نہیں جانتا ہے۔ اس نے شاید سوچا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، یہی اس کی بھول ہے۔ موت نے آنا ہے اور ضرور آنا ہے۔ ہاں، یہ بات تو تمہاری درست ہے کہ موت نے ایک دن آنا ہے اور پھر انسانی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ انسان ہر چیز سے تو چھپ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ گیتا دیوی آ گئی۔ اس کے کندھے پر ایک حسینہ کی لاش لٹک رہی تھی جو اس نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اسے دیکھتے ہی میں چونک سا گیا۔ اللہ نے اس کو بہت سارا حسن دے رکھا تھا اور وہ ابھی ینگ تھی۔ دیکھنے میں وہ کسی بہت بڑے خاندان کی لگتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک دھچکا سا لگا کہ میری وجہ سے اس کی حسین جوانی موت کی نظر ہو گئی۔ یہ اپنی گاڑی میں جا رہی تھی، میں نے ایک لڑکی کا روپ اپنا کر اس سے لفٹ مانگی تو اس نے مجھے دے دی۔ یہ شاید نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی انسان کو لفٹ نہیں دے رہی بلکہ اپنی موت کو لفٹ دے رہی ہے۔ میں نے چلتی گاڑی میں اس کی گردن نوچی اور پھر یہ آپ کے سامنے ہے۔ گیتا دیوی نے اس کو مارنے کا چند لمحوں میں ہی بات بتا دیا۔ یہ اس کے حسن میں کھویا رہا، پھر اس کا خون نچوڑنے لگا۔ کافی سارا سرخ خون اس کے رگوں میں موجود تھا جو میں نے سارے کا سارا نچوڑ لیا اور پھر جل پڑی کے ہونٹوں کو لگانے لگا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ کالے دیو، تمہارا تجربہ کامیاب رہا، میں نے خوشی سے کہا۔ وہ بولا، جی آقا، میں جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے آپ کا کام بن سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ پوری زندگی ایسے ہی پڑی رہتی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے ہوش نہ آتا۔ آقا، اس کی اب سخت نگرانی کی ضرورت ہوگی آپ کو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا طوفان آنے لگا ہے۔ وہ طوفان قدرتی نہیں ہے، اس جادوگر کی طرف سے آ رہا ہے۔ وہ کسی بھی طرح اپنی موت کے راز کو کھولنا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ خوفزدہ سا ہو گیا اور کہا، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ بولا، بس آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ اس طوفان کے آنے سے پہلے یہ ہوش میں آ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو طوفان ہمیں چھوئے بغیر ہی گزر جائے گا اور ہم جان ہی نہ سکیں گے کہ طوفان آیا بھی تھا کہ نہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اپنی کوشش تیز کر دی، یہاں تک کہ دوشیزہ کی گردن اس کے ہونٹوں کو لگا کر خون کی دھار اس کے ہونٹوں کے ذریعے اس کے منہ میں جانے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں حرکت میں آنے لگے، آنکھوں کے پپوٹے کانپنے لگے، مجھے سکون ملنے لگا۔ لیکن میرا دھیان باہر طوفان کی طرف بھی تھا، کہیں طوفان میری تمام جنات کو اڑا کر اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آنے لگی۔ اسے ہوش میں آتا ہوا دیکھ کر مجھے سکون سا ملنے لگا۔ میری تمام تر توجہ اسی پر تھی اور میں یہ بات بھول گیا کہ باہر ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے۔ شاید مجھے یہ بھولنی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد مجھے باہر چیخو پکار کی آواز بلند ہوتی ہوئی سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے باہر کوئی جنگ سی چھڑ گئی ہو۔ دیو اور دیوی بھی غائب ہو گئے تھے۔ میں پریشان سا جل پری کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں وہ بوڑھا جادوگر جل پری کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ ایک دن کی مانند آیا تھا اور جل پری کو غائب کر کے لے گیا تھا۔ میں دوبارہ اس کی اس چال کو کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ پہلے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب میرے پاس بہت ساری طاقتیں تھیں۔ اس جادوگر کی جتنی تو نہ تھی، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تھی۔ غار سے باہر کچھ ہوتا رہا، میں اس طرف بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرا اصل مقصد جل پری پر اپنا سحر چھوڑنا تھا۔
اور وہ میں کرتا جا رہا تھا۔ میں اس پر جھکا ہوا تھا اور وہ عمل کر رہا تھا کہ وہ میرے حصار میں موجود رہے، جس میں میں پوری طرح کامیابی رہا، کیونکہ مجھے جادوگر کا یہ سایہ دکھائی دیا۔ وہ نہ جانے کب سے غار میں موجود تھا، میری توجہ اس پر گئی نہ تھی۔ اب جب میں نے عمل کرنا شروع کیا تو وہ مجھے دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز انتہائی خوفناک تھا۔ اچھا، تو اب میرے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ تجھے پہلے بھی کئی جادوگر نے میرا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ان کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں کہاں گئی تھی۔ اب تیری باری ہے۔ میں کئی دنوں سے تمہیں دیکھ رہا تھا لیکن زیادہ توجہ نہ دے رہا تھا۔ میں تمہیں عام سا انسان سمجھ رہا تھا، لیکن جب تم نے جل پری کو سمندر سے باہر نکالا تب سے تم میری نگاہوں کا مرکز بن گئے ہو۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی میں تمہیں کچھ وقت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، وہ کچھ جو تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جب تم اپنے منتروں سے فارغ ہو جاؤ تو باہر کا چکر ضرور لگا لینا۔ اتنا کہہ کر وہ جل پری کو دیکھنے لگا، وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ میں دونوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھتا پا کر حیران سا رہ گیا، کیونکہ وہ نہ تو آنکھ چمک رہا تھا اور نہ ہی جل پری۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایسے کھوئے ہوئے تھے جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہوں۔ اس کے بعد وہ لہراتا ہوا جادوگر کا سایہ غائب ہو گیا۔ باہر کیا تھا، میں سوچنے لگا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اس نے میرے کچھ جنات کو مار دیا ہوگا، اس سے بڑھ کر وہ کیا کر سکتا ہے؟ بس ایسی ہی سوچے میں سوچتا رہا۔ اس کے بعد میں جل پری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی اور اس جگہ کو دیکھنے لگی تھی جہاں جادوگر کا سایہ غائب ہوا تھا۔ جل پری، میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن جیسی اس نے میری بات سنی ہی نہ تھی۔ جل پری، اس بار میں نے قدرے چیخ کر کہا تو اس نے اپنا سر جھٹکا اور میری طرف متوجہ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ اس کے بولنے کا انداز انتہائی خوبصورت اور دھیما سا تھا۔ میں نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے سمندری پانی سے باہر نکالا ہے۔ میری اس بات پر وہ چونکی اور بولی، اچھا تو یہ کام تم نے کیا ہے؟ اس بار اس کا لہجہ تلخ ہونے لگا۔ ہاں، میں نے تمہیں نکالا ہے اور جس مقصد کے لیے نکالا ہے وہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ میری بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور بولی، کیا کام لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے کہا، وہ کام میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ بات اپنے علم سے جان چکا ہوں کہ اگر تم 15 دن سے پہلے باہر خشکی میں رہی تو تمہاری موت ہو سکتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ابھی تم مرنا نہیں چاہتی، اپنی زندگی کو بچانا چاہتی ہو، لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب تم میرا کام کرو گی۔ اگر انکار کیا تو تم جانتی ہو کہ تم میرے حصار میں بند ہو اور میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، اور پھر تم جانتی ہو کہ تمہاری موت۔ میری بات سن کر اس نے ایک سرد سی آہ بھری اور بولی، ہاں بولو، کیا کام ہے؟ اگر میں کر سکتی ہوئی تو ضرور کروں گی، اگر نہ کر سکتی ہوئی تو نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، تم وہ کام کر سکتی ہو کیونکہ میں نے سب کچھ جاننے کے بعد ہی تمہیں پانی سے باہر نکالا ہے، اور تمہارے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ہار مان گئی ہے، کیونکہ میں نے اسے موت کی دھمکی دی تھی۔ بولی، ہاں بولو، کیا کام ہے؟ میں نے کہا، یہ بات تم میں اور مجھ میں رہے گی، نہ میں کسی کو بتاؤں گا اور نہ ہی تم کسی کو بتاؤ گی۔ میری اس بات کو سن کر وہ میرے قریب ہو گئی اور بولی، ٹھیک ہے، تم مجھے ایک کام بتاؤ۔ میں نے کہا، تم ایک واحد پری ہو جسے بوڑھے جادوگر کی موت کا علم ہے۔ میں وہ علم جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بوڑھا بہت ہی خطرناک ہے، اس کو انسانوں سے ذرا بھی پیار نہیں ہے، وہ مطلب پرست ہے، اپنے مطلب کے لیے وہ تمہیں بھی مار سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھتا کہ وہ تمہارا سجن ہے، ایسا نہیں ہے، وہ کسی کا بھی سجن نہیں ہے، اور مطلب پرست انسان کسی کا بھی سجن نہیں ہوتا، اسے اپنا مفاد چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنا سب کچھ قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ میری یہ بات سن کر وہ بولی، میں اس کی موت کے راز کو نہیں جانتی ہوں، اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام ہے تو مجھے بتاؤ، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، تمہیں سب کچھ معلوم ہے، اور میں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے علم سے یہ بات جان لی ہے، اس کی موت کا راز دنیا میں کسی ایک کے پاس ہے، اور وہ صرف تم ہو۔ ہاں، میں اس کی موت کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، لیکن میں نہیں بتاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو میں دے دوں گی، وہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہوئے بولی۔
اس کی بات سن کر میں نے کہا، سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں اپنی جان ہی دینا پڑ جائے۔ ہاں میں نے سوچ لیا ہے، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، لیکن میں اس کی موت کا راز کبھی بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس کا لہجہ وہی تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ اتنا کہہ کر میں غار سے باہر نکل آیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل سا گیا۔ ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نے میرے پہاڑوں پر پھیلائے ہوئے تمام جنات کو مار ڈالا تھا۔ کالے دیو، کالے دیو، میں نے کالے دیو کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ گیتا، گیتا کہاں ہو تم لوگ؟ میں نے آواز لگانے کے بعد ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں سے مجھے وہ دونوں بھوت دکھائی دیں، لیکن کہیں سے بھی مجھے ان کی جوابی آواز سنائی نہ دی، نہ ہی ان کے کوئی ہیلے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں کام کر رہ گیا۔ مجھے جادوگر کی بات یاد آ گئی کہ غار سے باہر نکل کر دیکھنا۔ میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ بات مذاق نہ تھی، حقیقت تھی۔ جادوگر، میں چیخا، جس طرح تم نے میرے ان تمام جنات کو مارا ہے، اسی طرح میں تمہیں اور تمہارے تمام جنات کو مار ڈالوں گا۔ تم اب میرے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں بچ پاؤ گے۔ میں چیخ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یکدم مجھے دور سے کسی ہیلے کا عکس دکھائی دیا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ کالا دیو تھا جو بری طرح سے زخمی تھا۔ کالا دیو، میں یہ کہتا ہوا اس کی طرف بھاگا، نہیں، میں تم کو مرنے نہیں دوں گا، تم میرے کھوتے ہوئے مر نہیں سکتے۔ میری بات سن کر اس نے ایک آہ بھری اور بولا، آقا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، اس سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں بولو کیا بات ہے آقا؟ وہ پھر اسی طرح بولا، گیتا وہاں پڑی ہوئی ہے، اس کا پورا جسم آگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ میں اس کو بچاؤں گا، بتاؤ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ میں نے بےتابی سے کہا۔ تو اس نے پہاڑوں کی ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ غار کی دوسری طرف تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بھاگا اور بھاگتا ہی رہا۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں کتنی بار پتھروں سے ٹکرا کر گرا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری تھی۔ میں اس کو مرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ دونوں ہی تھے جو میری طاقتیں تھے، ان کی وجہ سے میرے بہت سے کام آسان ہو رہے تھے۔ میں نے بھاگتے ہوئے اس تک پہنچنا چاہا، جس میں کامیاب بھی رہا۔ وہ مجھے ایک طرف پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا جسم پوری طرح سے سرخ ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے اسے آگ لگ جائے گی۔ گیتا، میں آ گیا ہوں گیتا، اب تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں اس کے اوپر جھک گیا اور جو میرے منہ میں آتا گیا میں پڑتا چلا گیا۔ میرے پڑنے سے اس کے جسم میں حرکت ہونے لگی، آگ کے شعلے کی مانند جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سکون میں آنے لگی تھی۔ میں نے پڑنے کے عمل کو تیز کر دیا اور اس وقت تک پڑتا رہا جب تک اس کا جسم بالکل ہی نارمل نہ ہو گیا۔ وہ پوری طرح ہوش میں آ گئی تھی۔ آقا، اس نے بہت ہی آہستگی سے کہا، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے دل میں جنات اور انسانوں کے لیے کتنا درد ہے۔ میں بہت خوش ہوئی ہوں۔ میں پہلے سوچتی تھی کہ آپ کی قید سے آزاد ہو جاؤں، لیکن ایسا اب کبھی بھی نہیں سوچوں گی۔ مجھے یہ دی ہوئی زندگی اب آپ کی ہے۔ کالا دیو کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے، وہ کافی زخمی تھا، لیکن میں نے اس پر پڑھ کر پھونکا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور بولی، آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں، آپ نے مجھے اور میرے دیو کو بچا کر ہم دونوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میرے دیو کا لفظ سن کر میں کچھ حیران سا ہوا اور کہا کہ تم اس سے پیار کرتی ہو؟ میری بات سن کر وہ بولی، ہاں بہت زیادہ، لیکن ہم دونوں کے درمیان ہمارے بڑوں نے ایک آتشی دیوار قائم کر دی ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ جب بھی ہم نے ایک دوسرے سے پیار و محبت کی باتیں کرنا چاہی، اسی لمحے ہمارے جسم آگ کی طرح جھلسنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہوئی ہے، میں نے افسردگی سے کہا۔ تو وہ بولی، بہت بری بات ہے، ہمارا قبیلہ ہم دونوں کے پیار سے جلتا تھا، ہم دونوں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ حسین سے، لیکن اب دیکھیں ہماری شکلیں یوں توے کی طرح سیاہ ہیں، ہمیں بدصورت بنا دیا گیا ہے۔ ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، صرف ہمارے قبیلے علیحدہ تھے، بس یہی قصور تھا ہمارا۔ ہمارے قبیلے کے بڑے دونوں آپس میں دشمن تھے اور ان کی دشمنی کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہم چاہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کس قدر اذیت سے ہم دونوں گزر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، ہمیشہ رحم دلی کا مظاہرہ کیا،
لیکن یہ انسان لوگ ہم سے الٹے سیدھے کام لیتے رہتے ہیں۔ آپ کے علاوہ 3 جوگیوں کی قید ہم نے دیکھی ہوئی ہے، وہ تینوں سخت طبیعت کے مالک تھے۔ آپ ان جیسے نہیں ہیں، اچھا ہوا کہ وہ تینوں ہی مر گئے اور ہم آزاد ہو گئے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کو ٹھیس سی لگی۔ میں نے کہا اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ نہیں نہیں، اب ایسا نہ کرنا، ہم کبھی بھی آپ کی قید سے آزاد نہیں ہونا چاہیں گے۔ بس ہمارا ایک کام کر دیں کہ فلاں پہاڑ پر ایک برا جن رہتا ہے، اس کو مار ڈالیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا تمہارا یہ کام ضرور کروں گا، بس مجھے ایک مرتبہ جل پری سے جادوگر کی موت کا راز اگلوا دینے دو۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مسئلہ جادوگر کی موت ہے، اس کے بعد سب کام آسان۔ میری بات سن کر وہ بولی انشاءاللہ اب ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اس کے اندر کوئی بھی زخم نہیں تھا۔ ہم دونوں چلتے ہوئے واپس آئے تو کالا دیو اسی طرح سے لیٹا ہوا تھا، اس کا جسم بھی آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو تیزی سے اس کی طرف بھاگا اور اس پر وہی عمل کرنا شروع کر دیا جو میں نے گیتا پر کیا تھا۔ میرے اس عمل سے وہ بھی اپنی اصل حالت میں آنے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ مجھے دلی سکون ملا۔ اصل روپ میں آنے کے بعد اس نے بھی ایک مرتبہ گیتا کی طرف دیکھا اور پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا کہ گیتا اس سے کرتی ہے، لیکن اس طرح وہ بھی مجبور تھا، اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کام سے فارغ ہو کر ان دونوں کو ضرور آپس میں ملوا دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ ان دونوں سے مجھے قدرتی پیار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تم دونوں ابھی جاؤ، میں ضرورت پڑنے پر تم دونوں کو بلا لوں گا، ابھی مجھے جل پری سے کچھ باتیں کرنی ہیں، وہ بھی اپنی باتوں پر اڑی ہوئی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دوں گا، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہی تو ہے جس کی وجہ سے مجھے کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر اس نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا تو اس کی زندگی میرے لیے بے معنی ہو جائے گی، وہ مرتی ہے تو مرے۔ میری بات سن کر وہ دونوں ہی غائب ہو گئے اور میں چلتا ہوا غار کی طرف آ گیا اور پھر غار کے اندر گھس گیا۔ اندر غار روشن تھا۔ یہ روشن کیسے ہو گیا، مجھے یہ دیکھ کر کچھ حیرانگی سی ہوئی۔ میں تیزی سے اس طرف بھاگا۔ غار زیادہ لمبا نہ تھا، جلدی میں اس تک جا پہنچا تو اسے دیکھ کر میں حیران سا رہ گیا۔ وہ چاند کی طرح روشن چہرہ لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی اور غار اس کے جسم کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ مجھے دیکھتی ہی وہ مسکرا دی اور بولی آ گئے آپ؟ میں سمجھی تھی کہ جادوگر نے آپ کو بھی مار دیا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا وہ مجھے نہیں مار سکتا، وہ جان گیا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ طاقتیں موجود ہیں، اگر اس نے مارنا ہوتا تو کب کا مجھے مار چکا ہوتا، لیکن وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں شاید یاد ہو یا نہ ہو کہ تم ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے تمہیں قابو کیا تھا اور اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور جادوگر تم کو میری نظروں کے سامنے سے ہی اٹھا کر لے گیا تھا۔ اگر اس نے مجھے مارنا ہوتا یا تمہیں لے جانا ہوتا تو یہ کام وہ کر چکا ہوتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن اس کی وہ کوشش بیکار گئی۔ وہ ایک بہت بڑا طوفان بن کر آیا تھا تاکہ میں اس کی دہشت سے کام جاؤں، لیکن دیکھو مجھے اس کے لائے ہوئے طوفان نے بھی کچھ بھی نہیں کہا ہے، اور شاید اس سے بڑے طوفان بھی مجھے کچھ نہ کہہ سکے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی ضد چھوڑ دو اور بتا دو کہ اس کی موت کیسے ہو سکتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے ایک سرد آہ بھری اور بولی نہیں، یہ میں کام نہیں کروں گی۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو وہ مجھے ایک لمحہ کے لیے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا اگر تم نے نہ بتایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ موت تو تمہاری اب بھی ہوگی، اس کے ہاتھوں نہ صحیح تو میرے ہاتھوں ہی صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تم مجھے اس کی موت کا راز بتا دو تو میں تمہیں بچا لوں۔ اگر میں نے اس کو اس کی زندگی کا لالچ دے دیا تو وہ مجھے سب کچھ بتانے پر راضی ہو جائے گی۔ اور میں نے کہا تم نہیں جانتی کہ میرے پاس کتنی طاقتیں موجود ہیں، تم خود اندازہ لگا لو کہ تمہارے پاس بھی بہت زیادہ طاقتیں ہیں، لیکن تم پھر بھی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اب تم خود سمجھدار ہو۔ میری بات سن کر اس نے ایک سر آہ بڑھی اور کچھ سوچنے لگی، پھر یکدم کام کر رہ گئی اور بولی نہیں میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ تم نے مجھے مارنا ہے تو مار ڈالو، لیکن میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا سوچ لو، تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے۔ اگر تم یہی سوچ رہی ہو کہ وہ آ کر تمہیں میرے دھیان سے ہٹا لے گا
तो ये तुम्हारी भूल है, वो ऐसा नहीं कर सकेगा। इतना कहकर मैं उसके कुछ फासले पर लेट गया। मेरा ध्यान उसकी तरफ ही था। मैं उसका हुस्न देख रहा था। इस कदर रोशन चेहरा मैंने आज तक किसी का भी नहीं देखा था। हालांकि मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां और चुड़ैलें आती थी, लेकिन सबके हुस्न इसके सामने मान थे। वो मुझे गहरी नज़रों से देखते जाने लगी। सुनो, मुझे यकदम उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं समझा कि वो हिम्मत हार गई है। उसने सोच लिया है कि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझसे शादी करोगे? उसके ये अल्फाज सुनकर मैं हैरानगी से उसे देखने लगा। इससे पहले मैं उसे कुछ कहता, वो खुद ही बोल पड़ी। मेरी बात पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो कुछ भी कहा बहुत सोच समझ के कहा है। मुझसे शादी करोगे? नहीं, मैंने कहा मेरा मकसद तुमसे शादी करना नहीं, बल्कि वो राज लेना है जिसकी वजह से मैंने तुमको अपने हिसार में बंद किया हुआ है। मुझे उस बूढ़े जादूगर की फ़िक्र हो रही है। जब तक वो ज़िंदा है मैं जानता हूँ कि इंसानी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं। न सिर्फ इंसानी ज़िंदगियाँ बल्कि जिन और चुड़ैले भी महफूज नहीं हैं। यहाँ तक कि तुम भी उससे महफूज नहीं। बकूल तुम्हारी कि अगर तुमने मुझे उसकी मौत का राज बता दिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। अब तुम ही अंदाज़ा करो कि वो कितना खुदगर्ज इंसान है कि उसे तुम्हारी ज़िंदगी भी अजीज़ नहीं। मेरी बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और बोली, मेरे लिए तो इस वक्त तुम दोनों ही एक जैसे हो, लेकिन दोनों में फ़र्क है। जो लफ्ज़ मैंने तुमसे बोले हैं यही लफ्ज़ वो मुझसे बोलता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। बहुत अरसा पहले उसने मुझे देखा था। यूँ समझ लो कि ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं समुद्री पानी से बाहर बैठी हुई थी। उस वक्त मैंने अपने ऊपर अपना पूरा हुस्न डाल रखा था, यही हुस्न जो तुम देख रहे हो। बस वो मुझ पर मर मिटा और न जाने उसके पास कौन सी ताकत थी कि मैं उसकी तरफ खिंची चली जाने लगी। और फिर वो अपने इल्म की बदौलत अपनी उंगलियों पर मुझे नचाने लगा। पूरे 15 दिन उसने मुझे अपने पास रखा और इस दौरान मैंने जाने उसने मुझ पर क्या जादू कर दिया कि मैं एक परी होने के बावजूद भी उसकी कैद से आज़ाद ना हो सकी। उसके बाद उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। शायद वो मेरी हालत को जान गया था कि अगर मैं इससे ज़्यादा देर पानी से बाहर रही तो मेरी मौत हो सकती है। मैं तेज़ी से समंदर के पानी की तरफ भागी और पानी में घुसते ही मुझे सुकून मिलने लगा। मैं पानी में काफ़ी देर तक तैरती रही। फिर मैं समुद्री पानी की गहराइयों में उतरती जाने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे सर पर कोई बोझ है, कोई ऐसा बोझ जो मैं जान ना पाई थी कि ये कैसा बोझ है। इस बोझ का इल्म मुझे धीरे धीरे होने लगा। उसका बूढ़ा और जुड़ियों भरा चेहरा मेरी नज़रों से आने लगा। मुझे जब भी दिखाई देता कुछ न कुछ वो बड़बड़ा रहा होता और समंदर की तरफ मुंह करके फूंके मारता दिखाई देता। उसकी फूंकों का ये असर था कि पानी में भी खुद को मैं बेचैन समझने लगी और एक माह बाद दोबारा पानी से बाहर निकल आई। देखा तो वो समुद्री किनारे बैठा हुआ था। उसकी तवज्जो मेरी तरफ ही थी। वो मुझे देखते ही ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगाने लगा। उसकी तवज्जो मेरी तरफ ही थी। मुझे देखते ही वो हंस दिया और बोला, देखा मेरी ताकत का कमाल, मैंने तुम्हारा सुकून छीन लिया है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और फिर भला कोई मार भी कैसे सकता है, क्योंकि मेरी जान मेरे जिस्म में है ही नहीं। मेरी जान कहीं और है और कोई भी उस जगह तक पहुंच नहीं सकता। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ऐसी बातें मुझे बनावटी लगती थी। लेकिन उसने गलत नहीं कहा था। बोला, यकीन नहीं आता तो मुझे मार के देख लो। मैंने कहा, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मैंने इतना कहकर एक पत्थर उठाया और उसके सर पर ज़ोर से दे मारा। पत्थर मारते ही उसका सर दरमियान में से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। खून से नीचे जगह सुर्ख होने लगी। वो लेट कर तड़पने लगा। उसको तड़पता हुआ देखकर मैं कहकहा लगाकर हंसने लगी। मुझे पागल बना रहा था। कह रहा था कि मेरी मौत मेरे जिस्म में नहीं है। शायद वो मुझ पर जादू करना चाहता था। ऐसी बात करके मुझे देखना चाहता था कि मैं इसे मारती हूँ या फिर नहीं। लेकिन भला मुझे इसकी ज़िंदगी से क्या लेना देना। मैं कहकहे पे कहकहे लगाई जा रही थी, जैसे मैं पागल हो गई हूँ। अगर कोई मुझे देख लेता तो शायद मुझे पागल ही समझता।
मेरी हालत भी कुछ ऐसे ही थी, लेकिन उस वक्त मेरी हैरानगी की इंतहा न रही जब इसका 2 हिस्सों में बटा हुआ सर फिर से जुड़ गया और वो उठकर बैठ गया। मैं मबहूत बनी उसे देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरे सामने है। अब उसके मुंह से कहकहे गूंज रहे थे, देखा तुम समझ रही थी कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, ऐसा नहीं है। उसकी बातें सुनकर मुझे ना सिर्फ हैरानगी होने लगी बल्कि खुद पर गुस्सा भी आने लगा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर वो गुस्से में मेरे साथ कुछ भी कर दे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे इससे खौफ आने लगा था। मैं पूरी तरह उससे डर गई थी। वो भी अभी तक कहकही लगा रहा था और मैं सोच रही थी कि अगर मैंने इसे ना मारा तो ये मेरा दुश्मन बन जाएगा। मैंने एक चाल चली और कहा, आपने ये कमाल दिखाकर मुझे तो लूट ही लिया है। मैं तो पहले ही आपकी तरफ खींची चली आ रही थी, अब और भी मेरी ऐसी हालत है। ये बात कहकर मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर रोशनियाँ सी फैलने लगी। वो मुझसे बोला, मुझसे शादी करोगी? उसकी ये लफ्ज़ सुनकर मेरे तन मन में आग सी लग गई। मैंने सोचा कि मैं तो इससे चाल चल रही थी और ये, लेकिन यकदम मेरी सोच उसकी मौत की तरफ चली गई। मैंने कहा, एक शर्त पर करूँगी। हाँ हाँ बोलो, कौन सी शर्त है? मैंने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जान किस में है। मेरी बात सुनकर वो बोला, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, लेकिन सोच लो ये तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे बस ये राज चाहिए, चाहे मुझे महंगा पड़े या सस्ता पड़े। वो बोला, ठीक है, तुम मेरी दुल्हन बन जाओ, मैं तुम्हें अपनी मौत का राज बता दूंगा। उसकी इस बात पर मुझे बेहद गुस्सा आया और कहा, मैंने वादा किया है कि मैं तुमसे शादी हर सूरत में करूंगी। जब तुम मुझे अपनी मौत का राज बताओगे, इसके बावजूद भी तुमने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। वो बोला, ठीक है, मैं तुम पर अपना राज जाहिर कर दूंगा। इसके लिए तुम्हें 101 इंसानों का खून करना होगा। इंसानों का खून? लेकिन वो क्यों? इसमें इंसानी खून का क्या तुक है? मेरी बात सुनकर वो बोला, इसमें भी एक राज है जिसको मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानती। वो सब कुछ करना चाहता हूँ जिसमें मेरी और तुम्हारी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे, कभी भी तुम बूढ़ी ना हो, इसी तरह तुम्हारा चेहरा हमेशा चमकता रहे और मौत भूल कर भी तुम्हारे करीब ना आए। मैं तुम्हें अमर करना चाहता हूँ और हमेशा जवान और ख़ूबसूरत देखना चाहता हूँ। बस तुम 101 कत्ल कर दोगे, उसके बाद मौत तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि चलो इसकी ये बात मान लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी किसको प्यारी नहीं होती। कोई भी मौत के मुंह में जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मौत ही वो वाहिद चीज़ होती है जो इंसान को ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देती है। और मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे हमेशा की ज़िंदगी चाहिए थी, ऐसी ज़िंदगी जिसमें मौत का कोई भी दखल ना हो, और फिर मैं हमेशा खूबसूरत, पुरकशिश और जवान रहना चाहती थी। मैंने इसकी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। मुझे 1 माह में इसके लिए एक लाश लानी थी और 1 माह समुद्री पानी में रहना था। मैं हर माह पानी से बाहर निकलती और इसके लिए एक लाश का इंतज़ाम कर देती। वो मुझे पूरी तरह फंसाने के चक्करों में था और मैं भी आराम से उसके चुंगल में फंसती चली गई। वो मुझे खून का एक प्याला दिया करता था और कहता था, ये इंसानी खून है जो तुम्हें हमेशा ताकतवर और जवान रखेगा। मैं हर माह एक प्याला खून का पीकर चली जाती और फिर ऐसा वक्त भी आ गया कि मैंने इसको 101 खून करके दे दिए। उसका नतीजा ये निकला कि मैं पूरी तरह उसकी कैद में बंद होकर रह गई। लेकिन एक बात थी कि उसने मुझ पर एतमाद कर लिया था। वो जान गया था कि मैं उसके अलावा किसी और का भी नहीं सोच सकती। यही वजह थी कि उसने धीरे धीरे अपने बारे में मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि वो कैसे तिलिस्मी दुनिया में आया। उसे बचपन से ही जादू सीखने का शौक़ था। इस शौक़ को पूरा करने के लिए उसने काला इल्म सीख लिया। हर रात वो किसी बच्चे को कत्ल करता और उसका खून एक कब्र खोदकर एक मुर्दे को पिलाया करता था। यहाँ से ही उसकी तिलिस्मी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था और फिर वक्त ने उसे बहुत बड़ा जादूगर बना दिया। वो जो चाहे कर सकता है, वो बहुत ही बड़ा ताकतवर है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। मैं जानती हूँ कि वो किसी भी वक्त तुम्हें फना कर सकता है, उसके सामने तुम्हारी कोई भी वक़्त नहीं। तुम ये ना समझना कि वो तुमसे डर रहा है, ज़रा भी नहीं, बल्कि वो जब भी जी चाहे तुम्हें मार सकता है। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, जबकि मैं उसके बारे में हर वो बात जानती हूँ जो कोई भी नहीं जानता। न जाने क्या वजह है, तुम्हारे चेहरे में कौन सी ऐसी कशिश है जिसने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि तुम मुझसे शादी करोगे।
حالانکہ وہ اتنا بڑا جادوگر ہو کر یہ خواہش دل میں لیے ہوئے ہے، لیکن کئی سالوں سے میں اسے مسلسل ٹالتی آ رہی ہوں۔ دیکھو، میں جانتی ہوں کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو، وہ کسی بھی لمحے مجھے یہاں سے آ کر لے جا سکتا ہے۔ میں تمہاری زندگی چاہتی ہوں، تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اس کے مقابلے میں نہ آؤ۔ جو بھی اس کے مقابلے میں آیا ہے وہی موت کے منہ اتر گیا ہے، اور شاید اب تمہاری باری ہے۔ تم جذباتی ہو رہے ہو، اور جذباتی انسان ہمیشہ مات کھاتا ہے۔ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ ایک بوڑھے جن کی طاقتیں حاصل کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہت بڑے طاقتور بن گئے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے سامنے تم بہت ہی حقیر انسان ہو۔ اگر اس بوڑھے جن کی طاقتوں میں اتنا ہی اثر ہوتا تو اپنی تمام زندگی وہ چھپ کر نہ گزارتا، اس کا سامنا کرتا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کے نام سے کام جاتا تھا۔ اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کی جان اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک وہ اپنا علم کسی اور کو نہیں دے دیتا۔ اس نے بھی مرنا تھا، اس کی موت کا وقت آ گیا تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ جس کو وہ اپنا علم دیتا، اس نے تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جو اس کے پاس تھا۔ لیکن یہ سب بوڑھے جادوگر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی تم ایسا سمجھنا کہ تم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے۔ کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہ کرنا۔ میں کل سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت کچھ کہہ رہے ہو، اور میں سب کچھ بہت ہی سکون سے سنتی جا رہی ہوں۔ میں تمہارے اس پاگل پن پر دل میں ہنستی بھی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران سا ہو رہا تھا۔ اسے کیسے پتا تھا کہ مجھے یہ علم ایک بوڑھے جن نے دیا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے کہ مجھے یہ علم ایک جن بابا نے دیا ہے، لیکن یہ علم اتنا بھی کمزور نہیں کہ کسی کی راہ روک سکے۔ مجھے موت کی دھمکی نہ دو۔ میں نے اگر موت سے ڈرنا ہوتا تو اس منزل میں نہ پڑتا۔ اس جادوگر کے پاس کتنا علم ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جو میرے پاس علم ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ تم دیکھ لینا، کبھی بھی میرے حصار سے باہر نہیں نکل سکو گی، بلکہ ایسا سوچنا بھی مت۔ جو باتیں تم کر رہی ہو، اس سے پہلے میں نے یہ باتیں کئی لوگوں سے سنی ہیں۔ ہر کسی نے مجھے اپنے علم کی وجہ سے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں کسی کی بھی باتوں میں نہیں آیا ہوں۔ مجھے جادوگر کی موت کا راز چاہیے بس۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا، اور تمہیں اس وقت تک میں نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے اس کی موت کا راز تم نہیں بتاؤ گی۔ میری بات سن کر اس کی رنگت بدلنے لگی، وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ میں اس کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ اس نے گہری سانس لی اور بولی، چھوڑو ان باتوں کو، یہ سب میں بعد میں بتاؤں گی۔ مجھ سے تم شادی کرو گے؟ میں نے کہا، مجھے تم سے شادی کا کوئی شوق نہیں، اور میرا مقصد تم سے شادی کرنا نہیں بلکہ سب کچھ کرنا ہے جو میں نے سوچ رکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرا یہ کام کرو گی۔ میری یہ بات سن کر وہ بولی، تم واحد انسان ہو جو حسن کو ٹھکرا رہے ہو، ورنہ میرا حسن دیکھ کر لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ 101 خون میں نے اپنا حسن دکھا کر ہی کیے ہیں۔ نوجوان میرا حسن دیکھتے ہی مجھ پر مر مٹتے تھے، اور جو میں کہتی تھی وہی کرتے تھے۔ میں نے ان کو باتوں میں لگا کر ایک مکان میں لے گئی، اور پھر وہاں ان کی گردن جسم سے علیحدہ کرتی۔ میں نے کہا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر مجھے حسن کی طلب ہوتی تو میں جانتا ہوں کہ اس منزل میں مجھے کتنے حسین چہرے دکھائی دیے جنہوں نے مجھ سے شادی کی خواہش کی تھی، لیکن میں نے سب کو یہی کہہ دیا تھا کہ میں جو منزل چاہتا ہوں اس کو اپنانے کے بعد ایسا کروں گا۔ میری بات سن کر وہ بولی، تمہاری باتوں نے مجھے تمہارے اور بھی قریب کر دیا ہے۔ مجھے تم جیسے نڈر انسان کی تلاش تھی، اور تمہاری باتیں سننے کے بعد یوں سمجھ لو کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ تمہیں اس کی موت کا راز جاننا ہے، میں اس کی موت کا راز بتاؤں گی، لیکن میں سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اسے مارو گے کیوں؟ اس کی موت تک پہنچنے کے لیے تمہیں کئی بار کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ میں بھی اس کی موت تک پہنچنے کے لیے کئی بار کوشش کر چکی ہوں لیکن ناکام رہی ہوں۔ اس کی جان کسی ویران جگہ پر نہیں پڑی ہوئی کہ جس کا جی چاہا اسے مار دے، بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے بہت ہی محفوظ جگہ پر ہے۔ اس کی موت کے پاس 2 ایسے دیو موجود ہیں جن کی شکلیں دیکھ کر ہی عام انسان مر جائے۔ وہ انسانی روپ میں نہیں ہیں، وہ چلتی پھرتی آنکھ ہیں جن کی تپش بہت دور دور تک جاتی ہے اور دور سے ہی انسان کو جھلسا دیتی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اسے مار ڈالوں، میں وہاں تک پہنچی بھی تھی لیکن ناکام لوٹ آئی۔ اس کو مارتے مارتے میں خود نہیں مرنا چاہتی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔
اس نے ٹھیک کہا تھا کہ اس کی موت کسی ویرانے میں نہیں ہے جس کا جی چاہے جا کر اسے مار ڈالے، لیکن جو بھی تھا مجھے اس کی موت کا راز جاننے کے لیے جنون تھا اور میں اس جنون کو پورا کرنا چاہتا تھا، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جاتا۔ میں نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے کہ وہاں موت سے لڑنا ہوگا اور میں موت سے لڑوں گا، میں ان جلتے ہوئے دیوں کو ان کی لگی ہوئی آگ میں خود ہی جلا دوں گا، بس مجھے بتا دو کہ مجھے کہاں جانا ہے اور اس کی موت کس میں ہے۔ میری بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور بولی، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کی موت کا راز تمہیں بتاؤں، لیکن نہ جانے ایسی کیا بات ہے کہ میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ میں وہاں تک لے چلوں گی، اس کے بعد جو کچھ بھی کرنا ہے تمہیں نے کرنا ہے، لیکن دل میں ایک خوف سا ہے کہ ان کی پھیلائی ہوئی تپش میں کہیں ہم دونوں جلس نہ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ میرا اللہ میرا ساتھ ضرور دے گا، کیونکہ میں انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ کام کرنے والا ہوں، اور جو کام انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا جائے اللہ اس کام میں ضرور ساتھ دیتا ہے۔ وہ میری باتیں سن کر بولی، تمہاری باتیں سن کر مجھے یوں لگتا ہے کہ تمہیں ذرا بھی خوف نہیں موت سے، اور یہ سب بہت ہی اچھی باتیں ہیں۔ میں چاہتی بھی ایسا ہی تھی کہ کوئی تو انسان ایسا ملے جو کہ موت سے بالکل نہ ڈرتا ہو۔ دیکھو مجھے راز بتانے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن جانتی ہوں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ مول لینا ہوگا، اور تمہیں دیکھ کر میں نے بھی موت سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر اس نے مجھے مارنا ہے تو مار لے۔ میں نے کہا تم ہمت رکھو، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تم اس وقت میرے حصار میں بند ہو اور میں جانتا ہوں کہ میرا حصار کوئی معمولی نہیں، اس میں بہت جان ہے، ایسی جان ہے کہ بڑے سے بڑے جادوگر بھی اس کو نہیں توڑ پائیں گے۔ تم بے فکر رہو اور بتاؤ کہ کب جانا ہے وہاں۔ وہ بولی رات ہونے کا انتظار کرو اور دیکھو، جب تک ہم لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکیں میرے آگے پیچھے ہی رہنا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ نہ صرف ہماری باتیں سن رہا ہے بلکہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر بہت کچھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پوری طرح میرے حصار میں بند رہے اور کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ میں اس کی پوری طرح حفاظت کرنے لگا کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ آ نہ جائے۔ اس کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا، مجھ کو اس کا سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی تپش تھی، چہرے پر ویسا ہی خوف تھا۔ بولا، میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ وقت کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ہمیشہ کے لیے یاد رکھو گے۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کچھ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں نے بھی اپنی حفاظت کے لیے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، سو اس کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا اور بالکل ہی وہ اس کا جو وار تھا وہ بیکار چلا گیا۔ نہ جانے اس نے مجھ پر کتنا سخت وار کیا تھا کہ وہ غصے سے چیخ اٹھا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف بڑھا، لیکن میں جسمانی طور پر اس پر بہت بھاری تھا۔ وہ جو ہی میرے قریب آیا میں نے اٹھا کر اس کو ایک طرف زور سے دے مارا۔ میرا اتنا کرنا تھا کہ اس کی آنکھیں ابلنے لگی، غصے سے وہ کانپنے لگا اور اس قدر پھرتی سے وہ اٹھا کہ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس نے اٹھتے ہی ایک زوردار لات میرے منہ پر دے ماری، میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ میں اچھل کر غار کی ایک دیوار سے جا لگا، میرے منہ سے درد سے ٹیسیں ابھرنے لگی۔ میں نے اس دوران دیکھا کہ وہ جل پری کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم میری موت کا راز دو، میں نے آج تک تم پر اعتماد کیا تھا، لیکن آج میرا اعتماد تم نے توڑ دیا ہے۔ اب تمہاری زندگی میرے لیے بیکار ہو گئی ہے، تمہارا زندہ رہنا اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے سر پر جا پہنچا اور اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا کہ یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کو ایک شدید جھٹکا سا لگا تھا۔ اس دوران میں نے بھی اپنے ہاتھ کو درست کر لیا اور ایک پتھر جو میرے قریب پڑا ہوا تھا میں نے پکڑ لیا اور زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے منہ سے ایک درد بھری چیخ ابھری، اس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مجھے اس دوران جل پری کی وہ بات یاد آ گئی جو اس نے اس کے سر پر پتھر مارا تھا اور اس کا سر 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ اب ایسا ہی ہوا تھا، اس کا سر درمیان میں کھل گیا تھا، خون کا ایک فوارہ نکل پڑا۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہی وہ بولی، چلے میں جانتی ہوں کہ اب 1 آدھ گھنٹے تک یہ ایسے ہی رہے گا، اس کو ساتھ لے چلتے ہیں تاکہ یہ ہمارے سامنے ہی رہے اور کوئی حرکت بھی نہ کرے۔ اتنا کہتے ہی اس نے اس کو اٹھایا اور ساتھ ہی ایک ہاتھ میں مجھے پکڑ لیا، اور پھر چند لمحات بعد ہی ہم ایک تاریک کنویں میں جا پہنچے۔ وہاں کنویں کے کنارے مجھے آگ کے لہراتے ہوئے 2 سائے دکھائی دیے۔ وہ دیکھو، وہ ہیں اس کے محافظ، ان سے اگر ہم بچ کر نکل گئے تو سمجھ لینا کہ اس کی موت کو ہم حاصل کر لیں گے۔ میں نے کہا تم ان کی فکر نہ کرو، یہ اچھا ہوا کہ تم اس بوڑھے کو ساتھ لے آئے ہو، یہ ہمارا کام آسان کر دے گا۔ چلو میرے ساتھ، میں نے اتنا کہا اور ان کی طرف چلنے لگا۔ میں کچھ ایسے انداز میں ان کے پاس گیا کہ وہ حیران سے رہ گئے،
کیونکہ میرے ساتھ نہ صرف جل پڑی تھی بلکہ وہ بوڑھا جن بھی تھا۔ میں نے کہا کہ اگر اس کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ محفوظ جگہ پر پہنچا دیا جائے، ہمیں جلدی سے کنویں میں اترنا ہے۔ ان دونوں میں افراتفری پھیل گئی، جیسے بہت کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہو۔ جلدی لائیں ان کو، ان میں ایک جلدی سے بولا۔ اتنا کہہ کر اس نے اشارہ کیا تو کنویں کا منہ کھل گیا اور وہ بولا، نیچے چھلانگ لگا تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ میں نے ایک دم نیچے چھلانگ لگا دی۔ حالانکہ نیچے گہرائی میں گرتے ہوئے مجھے کچھ خوف آیا تھا، لیکن میں نے اپنی موت کی پرواہ نہ کی، کیونکہ میرا ایک ہی مشن تھا کہ اس کی زندگی کا خاتمہ، چاہے اس کے لیے مجھے موت کے منہ سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں نیچے زمین پر گرتا، جل پری نے جلدی سے مجھے گرنے سے تھام لیا اور ایسے نیچے اترا جیسے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا ہوں۔ اگر وہ مجھے نہ تھامتی تو ہو سکتا تھا کہ مجھے بہت گہری چوٹ لگتی، لیکن اس نے مجھے چوٹ لگنے سے بچا لیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی اور بولی، شاہد، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ابھی ہم نے بہت آگے تک جانا ہے۔ یہ کنواں اوپر سے کنواں ہے، لیکن اندر سے یہ بہت بڑی غار ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کہ ہمارا یہاں آنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن ایک بہت بڑا خطرہ تھا جو ہمارے سروں پر سے ٹل گیا۔ میں نے کہا، ہاں شاید تم نے ٹھیک کہا ہے، میں اکیلے میں شاید اس جگہ پر کبھی بھی نہ آتا، اگر آ بھی جاتا تو خوف سے واپس چلا جاتا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تمہارا ساتھ مجھے مل گیا۔ وہ بولی، ہاں مجھے بھی تمہارا ساتھ مل گیا، ورنہ اس سے پہلے میں یہاں دوبارہ آ چکی ہوں اور ناکام واپس گئی ہوں۔ بہرحال وہ پچھلی باتیں تھی، اب کی بات کرو، اور ہاں تم یہاں سے ایک پتھر پکڑو، کیونکہ یہ جادوگر کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا ہے اور ہوش میں آتے ہی نہ جانے ہی کیا کچھ کر بیٹھے، کیونکہ یہ کبھی بھی اپنی موت نہیں چاہے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو ہوش میں آتے ہی اسے دوبارہ سے پتھروں سے کچلا جائے تاکہ ہمارا کام آسان رہے۔ ہاں تمہاری یہ بات بالکل درست ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تم اس کو نیچے اتارو۔ میرے کہنے پر اس نے ایک نظر پیچھے کی جانب دیکھا، لیکن وہاں ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہیں آگ کے دو خوفناک جن تھے جو کنویں کے اوپر پہرا دے رہے تھے۔ اس نے بوڑھے کو نیچے زمین پر لٹایا تو اس پر ایسے پتھر مارنے لگا جیسے کسی خطرناک سانپ کو مارا جاتا ہے۔ اس نے اس کو کچل کر رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے تڑپا۔ اس کے تڑپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر جل پری بولی، دیکھا تم نے، اگر ہم نے اسے دوبارہ نہ مارا ہوتا تو یہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا تھا، لیکن اب ہم اپنا کام سکون سے کر سکتے ہیں۔ چلو آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ آگے آگے چلنے لگی۔ غار اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جل پری کے جسم کی روشنی سے وہ پوری طرح روشن ہوتی جا رہی تھی، یوں جیسے اس نے ہاتھ میں کوئی ٹارچ پکڑ رکھی ہو۔ وہاں غار کے آخر میں ایک سلور کی مورتی ہے، اس کی جان اسی میں ہے، جل پری نے چلتے چلتے ہوئے بتایا۔ میں نے حیرانگی سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کتابوں میں پڑھتے تھے وہ غلط نہیں تھا، کہ جادوگر اپنی جانوں کو طوطے، کوں وغیرہ میں رکھ دیتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے اپنی جان کو اس سلور کی مورتی میں بند کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور بولی، میں نے ایسا پہلی بار سنا ہے، ویسے بھی مجھے تمہاری یہ بات بہت ہی اچھی لگی ہے۔ باتیں کرتے کرتے ہم دونوں اس مورتی تک جا پہنچے جو سلور کی بنی ہوئی تھی اور باقاعدہ حرکت کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چاروں طرف گھوم رہی تھی، وہ پوری طرح دیکھ سکتی تھی۔ مورتی کے قریب ہی ہوئے تھے کہ ہمیں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ یکدم ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگا، لیکن اس کے باوجود بھی اندھیرا ویسے کا ویسے رہا۔ شاید میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے جل پری کو پکارا، کیا تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں شاہد، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہماری باتیں سن کر اور ہمیں دیکھتے ہی اس کے منہ سے کہے بلند ہونے لگے جو اس غار میں پھیلتے چلے گئے۔ بہت اچھا کیا کہ تم دونوں اس کنویں میں اتر آئے، یہ سب میں نے کیا ہے، اگر میں تھوڑی سی بھی رکاوٹ ڈالتی تو شاید تم یہاں تک نہ آتے۔ میں نے ہی جنات کو کہا تھا کہ ایک پانی کی پری اور دوسرا انسان ہماری طرف آ رہے ہیں، ان کا راستہ مت روکنا، وہ ایک چال چلیں گے تم دونوں سے کہ بوڑھے جادوگر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اندر جانے دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور تمہیں بآسانی نیچے بھیج دیا۔ تم اس کار کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، جبکہ میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ زندہ بچ کر کبھی بھی نہیں جاتا، اور پھر اس کی ہڈیاں تک پانی بن جاتی ہیں، جس طرح کچھ دیر میں تمہاری بننے والی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر ہم دونوں ہی کام کر رہ گئے۔ ہمیں ابھی تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر اچانک ہمیں سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ ہم دونوں مورتی کے بالکل قریب کھڑے تھے اور وہ ہمیں گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو خوفناک نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، ایسا تو ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔
अपने पीछे देखो। उसने ये कहा तो हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी टांगें कांपने लगी। बूढ़ा जादूगर हमारे पीछे खड़ा था। हमें डरा हुआ देखकर उसके मुंह से भी कहकहे बुलंद होने लगे। उसका सर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पूरा जिस्म खून से भीगा हुआ था। जगह जगह गहरे जख्मों के निशान थे। उसके हाथ में वही बड़ा सा पत्थर था जो मैंने उसे उठाकर कई बार मारा था। जलपरी ये बात अच्छी तरह जानती है कि जो भी मेरी मौत का राज जानने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता। तुम्हें इस बात का पता है, इसके बावजूद भी तुमने ये राज जानने की कोशिश की। शायद तुम ये समझते थे कि तुम मुझे खला कर दोगे। ये तुम्हारी भूल थी। ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन है। अब तुम दोनों अपनी मौत का तमाशा देखो। तुमने इसी पत्थर से मुझे मारा था, अब यही पत्थर तुम्हारी मौत बनेगा। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर ऊपर हवा में उछाला और पूरे जोर से मेरी तरफ फेंक दिया। मुझे अपनी मौत वाज़े दिखाई दी। पत्थर बिल्कुल तेज़ी से मेरी तरफ आया और मैंने एक लम्हे की भी ताहीर न की और नीचे बैठ गया। मेरा नीचे होना था कि पत्थर सीधा इस सिल्वर की मूर्ति को जा लगा। फिर क्या था, सब मंजर ही बदल गया। बूढ़ा जादूगर बुरी तरह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। जिस तरह पत्थर लगने से वो मूर्ति गिरी थी, मूर्ति का सर तन से अलहदा हो गया। मैंने देखा कि जादूगर का भी सर धीरे धीरे तन से जुदा होने लगा था। मैंने ये सब मंजर देखते ही वो पत्थर उठा लिया और ज़ोर से मूर्ति को दे मारा। एक कुर्बनाक आवाज़ गूंजी, हाय मैं मर गया। फिर क्या था, उसके बाद सब कुछ ही बिखर कर रह गया। ना वो गार रही ना ही कुआं रहा। हम एक मैदान में खड़े थे और हमारे सामने वो बूढ़ा तड़प रहा था। मैंने मूर्ति के अंदर से एक लहराता हुआ धुआं सा देखा। उसके जिस्म से धुआं निकलते ही वो बूढ़ा तड़पते हुए ठंडा हो गया। शायद वो उसकी जान थी जो मूर्ति के जिस्म से बाहर निकलती। उसका जिस्म स्याह होने लगा, जैसे कोई चीज़ जलकर स्याह हो गई हो। उसकी ये हालत देखकर मैंने कहा, जलपरी जो भी था, जैसा भी था, ये इंसान तो था, इसे दफन करना होगा। वो बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा, बस तुम मुझे अपनी ताकत के ज़रिए कब्र खोदने का सामान ला दो। वो बोली, ठीक है। इतना कहकर उसने अपने हाथ फैलाए तो उसके हाथ में कब्र खोदने का तमाम सामान मौजूद था, समेत कफन के। मैंने उसकी कब्र खोदनी शुरू कर दी। साथ साथ सोच भी रहा था कि शैतानों की पैरवी करने वाला कितना अजियतनाक अंजाम होता है। इसके मरते ही इसका जिस्म जलकर स्याह हो गया। 1 घंटे तक मैं इन्हीं सोचों में खोया हुआ कब्र खोदता रहा। इसके बाद मैं कब्र से बाहर निकल आया और जलपरी को पानी लाने को कहा। वो लम्हों में ही पानी ले आई, जो मैंने बूढ़े जादूगर के जले हुए जिस्म पर फेंकना शुरू कर दिया। मैंने इसको छूने की कोशिश की तो मेरे हाथ जल गए। मैं काम सा रह गया। उफ खुदाया, ये सब क्या है? इतना बुरा हाल इसकी लाश का। कई लम्हा तक मेरे हाथ झुलसते रहे, फिर ठीक हो गए। उसके बाद मैंने कोशिश करके जैसे तैसे भी हुआ इसको कफन में डाल दिया। कफन में डालते ही कफन भी इसकी तरह स्याह हो गया। मैं ये मंजर देखकर काम गया। मैंने सोच लिया था कि ये अब खुदा के हाथ लग गया है, अब ये जाने और इसके शैतानी अमाल। इतना सोचकर मैंने जैसे तैसे हुआ इसको कब्र में डाला और मिट्टी डालनी शुरू कर दी। तकरीबन आधे घंटे में कब्र तैयार हो गई। मैंने शुक्र किया, लेकिन मेरा दिल अंदर से कांप रहा था कि शैतानी काम करने वालों का कितना इबरतनाक अंजाम होता है। जलपरी ने भी एक सर्द आह भरी और बोली, शाहिद इसकी ज़िंदगी हमेशा शैतानों की ख्वाहिशों को पूरा करने में गुजरी है। ये समझता था कि इसे कभी भी मौत नहीं आएगी, लेकिन मौत से कौन बचा है? जब वक्त होता है तो मौत इनको पकड़ लेती है। मैंने ज़िंदगी के कई साल इसके साथ गुजारे हैं और मैंने इसको ऐसी ऐसी हरकतें करते देखा है कि मेरी रूह तक कांप जाती थी। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था और मुझे खुद भी डर लगने लगा कि हो सकता है कि मेरा इससे भी बुरा हाल हो, क्योंकि मैंने भी इसकी बहुत मान कर चली है। इतना कहकर वो पूरी तरह कांपी और मैंने कहा, खुदा का दर हमेशा तौबा के लिए खुला रहता है। तुम सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। हो सकता है कि अल्लाह की रहमत जोश में आए और वो तुम्हारे सब गुनाहों को मुआफ़ कर दे। हाँ शाहिद, तुमने ठीक कहा है। मैं खुदा से सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। अभी हम ऐसी बातें कर रहे थे कि हमने देखा कि उसकी कब्र की मिट्टी काली होने लगी थी। ये सब देखकर हम दोनों ही कांप गए। मैं समझ गया था कि उसकी कब्र को अंदर आग लगी हुई है और वो इस आग में जल रहा है। मैंने परी से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे खौफ आने लगा है। मैं भी सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि आज के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिसकी ऐसी सज़ा मिले। वो मुझे लिए हुए समंदर के किनारे ले गई जहाँ मैंने चिला काटा था। मैंने देखा कि गीता और काला देव वहाँ ही मौजूद थे। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ भागे। आका, आप कहाँ चले गए थे? हम आपको ढूंढते ही रह गए। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, मैंने उस जादूगर को कत्ल कर दिया है।
उसकी जान एक सिल्वर की मूर्ति में थी जिसको मैंने तोड़ दिया है। उसके तोड़ते ही वो बुरा जादूगर भी मर गया और फिर मैंने उसकी मौत और उसके जले हुए जिस्म और उसके कफन के जलने और उसके बाद कब्र की मिट्टी का स्याह होने वाला वाक़या इन सबको सुना दिया। मेरी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोले, इसका ऐसा ही इंजाम होना चाहिए था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी शैतानों की पूजा करते हुए गुजारी है। जो भी उसके सामने खुदा का नाम लेता था उसी को वो मार डालता था और ऐसे लोगों के लिए ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए। हो सकता है कि हम लोगों से बहुत सारी भूल हो गई हो, हमें भी अपने किए की माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हम सब ने वज़ू किया और अपनी अपनी जगह पर खुदा के हुजूर सजदे में गिर गए। न जाने मैं कितनी देर रोता रहा। जब दिल को तसल्ली हो गई तो मैं उठ गया। मैंने देखा कि वो सब अभी तक सजदे में पड़े हुए थे। वो सजदे में पड़े हुए बहुत ही अच्छे लगे। दिल को रूहानी खुशी मिली। मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं बाकी की ज़िंदगी खुदा की याद में बसर करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया था कि जो भी खुदा के नाफरमान होते हैं उनके लिए कैसी कैसी सज़ाएँ होती हैं। न जाने इसकी कब्र में कितनी सख्त आग जल रही थी कि उसकी कब्र की मिट्टी तक स्याह हो गई थी। जब वो सब सजदे से उठे तो मैंने इन दोनों से कहा, देखो मेरे साथियों, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उस बूढ़े जिन को मार डालूंगा जिससे तुम दोनों को जलाकर स्याह किया है। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरे हाथों किसी की भी मौत पर मुझसे गवारा ना होगी। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने गहरी सांस ली और कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर हमारा मिलना किस्मत में हुआ तो हम मिल जाएंगे, वरना जब तक जिंदा है ऐसे ही रह लेंगे। अभी उसकी ज़ुबान पर यही अल्फाज थे कि एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी, नहीं तुम अब ऐसे नहीं रहोगे, वैसे ही रहोगे जैसे तुम थे। मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया है। ये आवाज़ उसी बूढ़े जिन की थी जिसने इन दोनों को अपने इल्म से जलाया हुआ था। वो लहराता हुआ साई की तरह हमारे सामने आ गया। मैंने देखा कि वो डरा डरा सा था और बोला, मैंने एक बहुत ही अजीब मंज़र देखा है। उस मंज़र को देखने के बाद मैंने फ़ैसला कर लिया कि जो भी मुझसे खताएं हुई हैं मैं उनकी अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा। अगर तुम लोग भी वो मंज़र देख लेते तो शायद तुम भी मेरी तरह तोबा तोबा कर उठते। मैंने पूछा कि तुमने ऐसा क्या मंज़र देख लिया जो हमसे भी सख्त है। मेरी बात सुनकर वो बोला, मैं एक कब्र को देखकर आया हूँ। मिट्टी कोयले की तरह स्याह थी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि आसपास आग लगी हो और इस कब्र की मिट्टी स्याह हो गई हो, लिहाजा मैंने उसकी मिट्टी बदल दी और नई मिट्टी डाल दी। लेकिन कुछ ही देर में उस कब्र की मिट्टी दोबारा स्याह हो गई और उसमें से तपश पैदा होने लगी। मैंने तेज़ी से और मिट्टी डाल दी, लेकिन वो भी जलकर स्याह हो गई। मैंने 3 बार ऐसे ही किया, लेकिन तीसरी बार भी कब्र की मिट्टी काली हो गई। उफ खुदाया, मैं ये मंजर देखकर काम किया। कब्र की मिट्टी में एक तपश थी, बहुत ज़्यादा तपश। हाथ लगाने से हाथ जल जाते। बूढ़े जिन की बातें सुनकर मैंने कहा, ये वही शख्स है जिसकी मुझे कई सालों से तलाश थी, जिसकी वजह से मैं दर-बदर भटकता रहा और फिर उसको पकड़ लिया और फिर मैंने उसको तमाम कहानी सुना दी, जिसे सुनकर वो और ज़्यादा काम किया और इन दोनों की तरफ बढ़ा और बोला, बेटे मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोगों की अब खुद शादी करूँगा। इतना कहकर उसने दोनों पर फूंक मारी तो मैं ये सब देखकर हैरान रह गया कि उसके स्याह रंग सुर्फ़ो सफ़ेद हो गए थे और वो यूं दिखाई देने लगे जैसे वो कोई भूत ना हो, किसी मुल्क के शहजादा और शहजादी हों। उनका हुस्न देखकर मैं अश कर उठा और फिर उनकी शादी में मैं और जलपरी भी शामिल हुए। इसके बाद जलपरी बोली, शाहिद मेरी जान, मेरी सांसें उखड़ने लगी हैं, दिल घबराने लगा है। अगर मैं पानी में ना उतरी तो प्यासी ही मर जाऊंगी। क्या तुम मेरी वापसी का इंतज़ार करोगे? मैंने गहरी सांस उसके चेहरे को देखते हुए निकाली और कहा, हाँ जलपरी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे तमाम उम्र भी यहाँ क्यों ना बैठना पड़े। मेरी ये बात सुनकर वो हंसी और बोली, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, बस कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊँगी। मैं खुद भी महसूस करने लगी हूँ कि जैसे मैं अकेली ज़िंदगी बसर ना कर सकूँगी, मुझे भी तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। इतना कहकर वो तेज़ी से समुद्री पानी की तरफ भागी और फिर उसकी उछलती हुई मौजों में गायब हो गई। गीता और दियो मेरे पास ही थे। मैंने इनको कहा, मैंने तुम दोनों को आज़ाद कर दिया है, तुम दोनों जहाँ भी चाहो जा सकते हो। लेकिन वो मेरी बात को न माने और बोले, जहाँ आप होंगे वहीं हम होंगे। आप नहीं जानते आपकी कुर्बत में हमें कितना सुकून मिला है। यूँ लगा है कि जैसे हम असल इंसान के हिसार बंद हैं, एक ऐसे इंसान के हिसारबंद जो दर्द दिल रखता है। हमें आप जैसे इंसान की ही तलाश थी। उनकी बातें सुनकर मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ शायद मुझे भी आप जैसे लोगों की तलाश थी। कई दिनों तक मैं जलपरी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो अभी तक पानी से बाहर ना आई थी। शायद वो मुझे भूल गई थी, शायद वो अपनी समंदरी नगरी में खुश थी। उसे
या फिर कोई और मिल गया था कि मेरी याद भी उसे भूल गई थी। 3 माह ऐसे ही इंतज़ार में बीत गए। हर रोज़ मैं समुद्री पानी को देखता, हर रोज़ मैं उसके आने का इंतज़ार करता, लेकिन मेरा इंतज़ार ही रहता। और फिर एक दिन वो मुझे दिखाई दी। वो समुद्री पानी की मौजों से खेलती हुई मेरी तरफ आने लगी। वो बहुत ही खुश थी। उसने दुल्हन वाला लिबास पहना हुआ था। मैं समझ गया था कि उसने शादी कर ली, लेकिन शायद ऐसा ना था। वो तेज़ी से मेरे पास आते हुए बोली, शाहिद देखो मैं आ गई हूँ, देखो मेरा रूप, मैंने अपने आप को आपकी दुल्हन के रूप में ढाल लिया है। क्या? मुझे जैसे उसकी बात पर यकीन आया था। वो बोली, हाँ शाहिद, मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। अब इस ख्वाहिश के अलावा मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं है। और फिर हमने अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। वो मेरी दुल्हन बन गई। वो 15 दिन मेरे पास रहती और 15 दिन समुद्री पानी में। जुदाई किए 15 दिन बहुत ही कठिन होते, उसके इंतज़ार में बीत जाते। आज भी ऐसा ही है। आज